صاحب نے گزار کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اس کو اپنی امت کی صفوں سے نکال کر اس سے مصافحہ فرمائیں گے. تو بھلا بتائیے کہ جس سے حضور مصافحہ فرمائیں اس کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک کی تصدیق کیوں کہ بڑی حدیث پاک ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ذات اقدس پر جہاں فضیلت درود پاک کی وہیں خدائے پاک کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا. اب دیکھ لیں نماز پڑھتے ہیں تو خدا کا ذکر ہے تو ساتھ نبی پر درود بھی ہے، اذان پڑھتے ہیں تو ساتھ اذان کے ساتھ خدا کا نام ہے، ساتھ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، امام زین العابدین کو انہوں نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام زین العابدین فرمانے لگے کہ میری کچھ شرائط ہے، میری کچھ شرطیں ہیں کہ میں مدینے میں تب واپس جاؤں گا جب میری ان شرطوں کو مانا جائے. ایک کہ ہمیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہاں سے جانے دیا جائے، دوسرا جمعے کا خطبہ میں خود دوں گا. اب ان نے کہا یہ منظور ہے. اب جب یہ معاملہ شروع ہوا، امام زین العابدین خطبہ دینا شروع ہوئے، خطبے سے پہلے جب اذان ہوئی تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھی تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. جب اشہد ان لا الہ گواہی دی پھر آخر میں نانے کا نام آ گیا، فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا تو یزید سے امام زین العابدین فرمانے لگے یزید دیکھ لے آج بھی میرے نانے کا نام اونچا ہے. کہ جب بھی کوئی بھی ہوگا جہاں خدا کا ذکر ہے وہی مصطفیٰ کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اور میرا شکر ادا کر میرے شکریہ نہ کرنا. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے نعمتیں دی، ہاتھوں کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، پاؤں کی نعمت، جسم کی نعمت، تندرستی دی، صحت دی، بنگلہ کوٹھی کار سب کچھ دیا. میں نے تجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن ایک بات یہ ہے تیرے عمل کو میں نے نہیں دیکھا، تیرے عمل کیسے ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تو میرا ذکر کرتا ہے. جب تو میرا ذکر کرے گا تو میں خدا تیرا ذکر کروں گا. میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ مقام پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم چار چیزیں تم کرو، چار نعمتیں میں عطا کروں. پہلی وہی چیز کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کا مفہوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ سوچتا ہے میں بھی ویسا اس کے قریب ہوتا جاتا ہوں. اگر بندہ دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر بندہ مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس بندو کی مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس سے مجھے یاد کرتا ہوں. جہاں وہ بندو میں بیٹھا ہے وہاں مقربین فرشتوں میں خدا اس کا ذکر کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میرے قریب وہ ایک فرشتہ دوڑ کے آتا ہے، چل کے آتا ہے تو میں ایک گز کر کے اس کی طرف آتا ہوں. یہ دیکھو خدا کی بندوں سے محبت. فرمایا اگر ایک فرشتہ چلتا ہے میری طرف، میری راہ پہ نکلتا ہے تو میں ایک گز چلتا ہوں اس کی طرف. اگر وہ ایک گز چلتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ کر کے اس کی طرف آتا ہوں. یہ خدا کی رحمت دیکھے کہ ایک بندہ اس کی طرف دوڑتا ہے، چلتا ہے، خدا فرماتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ کر کے اس کی طرف آتا ہوں، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. حدیث پاک یہ مفہوم ہے کہ دوڑ کر. لیکن بندہ ہو تو صحیح یاد کرنے والا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو زندگی بھی نہیں دیتے ہیں. تو قابل تو ہو خدا کے سامنے کہ میں سر جھکائے تو صحیح، اس کو یاد تو کرے. خدا فرماتا ہے میں اس کا ذکر اپنے بندوں کے سامنے بھی
آپ دیکھتے نہیں آج داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا نام ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا نام ہے. حضرت داتا علی جوہری کشف المحجوم میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، میں نے کسی سے سنا کہ اللہ کے ذکر سے خدا ملتا ہے. فرماتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا لیکن مجھے خدا نہ ملا. کہتے ہیں لگاتار 20 سال اس بات کو گزر گئے، میں غوطہ زد ہوا گہرائی میں لیکن خدا نہ ملا. جب 20 سال گزر گئے اللہ نہ کرتا رہا، خدا کا ذکر کرتا رہا. جب 20 سال گزر گئے کہتے ہیں خاطر خدا ہی نظر آتا تھا، اپنا آپ بھول چکا تھا. یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب خدا کا ذکر کیا، خدا کو یاد کیا، پھر آپ نے نعمتیں کیا کہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے بستان کے اندر ایک فاحشہ عورت نے اڈا لگا دیا. نوجوان نسل تباہ ہونا شروع ہو گئی. وہ ہر ایک در جوگ جاتے، جا کر اس فاحشہ عورت کے ساتھ معذنا منہ کالا کرتے. کسی نے آواز دی بستان، آج بایزید بستامی تیرا آج بستان لٹ رہا ہے اور تو یہاں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے. جب اتنا کسی نے تانا دیا، آپ نے مسلح اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور اس فاحشہ عورت کے چوارے کے سامنے مسلح بچھایا. آدھی رات کا وقت گزر گیا، لوگ علماء سے حیا کیا کرتے تھے. جو آتا بایزید بستامی کو دیتا وہ نماز پڑھ رہا پیچھے مڑ جاتا، اس سامنے اس فاحشہ عورت کے چوارے پہ نہ چڑھتا، اڈے پہ نہ جاتا. کیونکہ بایزید بستامی کی جب نظر پڑ گئی تو کیا سوچیں گے. علماء سے اتنی حیا، اللہ کے ولیوں سے اتنی شرم و حیا، جو آتا وہ واپس چلا جاتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ جب آدھی رات کا وقت ہوا نماز پڑھتے رہے، اس فاحشہ عورت نے چوارے کے سامنے آواز دی، کہا بابا تینوں اور کوئی جگہ نہیں لگی، تینوں اور کوئی جگہ نہیں لگی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے بھاری وقت اس کی طرف دیکھا، کہا کہ مجھے تو یہی جگہ اچھی لگی تھی نماز پڑھنے کے لیے. کہا تو نے میرے گاہک واپس بھیج دیے، میرے عشاق آئے وہ واپس چلے گئے، جو آتا تجھ سے ڈر کے چلا جاتا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تیرا گاہک میں ہوں، آج تیرا گاہک میں ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی اٹھایا، چوارے پہ چڑھنا شروع کر دیا. لوگ تک میں تھے، لوگ دیکھنا شروع کر، لو جی مولوی بھی گئے، لو جی مولوی بھی گئے. اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چوارے پہ چڑھ رہے ہیں، لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہیں. کہا لو جی آج بستان کا امام، وقت کا امام، وہ بھی آج عورت فاحشہ عورت کے چوارے پہ چڑھ رہا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے سودا طے کیا. کہا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ کہا کہ یہ رات کی قیمت. کہا اچھا ٹھیک ہے تیری رات کی قیمت میں دیتا ہوں، جو میں کہتا چلتا ہوں وہ کرتی چلی جا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ رقم دی، سودا طے ہو گیا. فرمایا چل جا وضو کر کیا. فاحشہ عورت بڑی حیران ہوئی، یہاں تو نوجوان آتے ہیں، یہاں تو یہ مجھے وضو کروا رہا ہے. کہا جا وضو کر کیا. وضو کر کے وضو کرنے کے بعد کہا مصلی بچھا، مصلی بچھوایا، مصلی بچھوا کے کہا کہ چل میں جیسے کرتا چلتا ہوں تو بھی کرتی چلی. اللہ اکبر کیا، قیام کیا، قرات، رکوع. جب سجدے کے سر رکھنے لگے نا تو حضرت بایزید بستامی نے سجدے پہ رکھا، اس عورت نے بھی رکھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میرا کام صرف اتنا تھا تیری بارگاہ میں لے کر آنا، آگے تیری باری ہے، اب اس کا دل تو بدل دے. علماء فرماتے ہیں جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا سر سجدے میں رکھوایا تھا، وہ پہلے فاحشہ تھی، جب سر سجدے سے اٹھوایا تو وہ وقت کی ولیہ بن چکی تھی. یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سر سجدے میں رکھوایا فاحشہ، لیکن جب اٹھوا دیا تو کہا کہ اب وقت کی ولیہ بن چکی ہے. یہ صرف کس کی برکت ہے؟ اللہ کا ذکر. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جمع غفیر تھا. ایک شخص سے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایسی کون سی عبادت ہے جو دوسری باتوں کی بنسبت زیادہ افضل والی ہو، فضیلت والی ہو؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیگر نمازوں کے دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی امتی نماز پڑھے، نماز کے ساتھ خدا کا ذکر کرے، وہ افضل و اعلیٰ ہے. یہ خدا کے ذکر کی برکتیں ہیں. حدیث پاک کا مفہوم مشکات کی حدیث پاک ہے کہ جب ذکر کرنے والا ذکر کی مجلس لگاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہ ذکر کی فضیلت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں کرنے سے
انسان کو 4 نعمتیں ملتی ہیں. پہلی چیز کہ ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. دوسری چیز ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. آج ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں، لیکن کبھی یہ سوچا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہو، جیلی پیروں کے پاس بھی جاتے ہو، لیکن کبھی سوچا کہ خدا کی بارگاہ میں بھی چلے جائیں. ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر دعا تو مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. اللہ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. ایک دفعہ سے آ کر مانگا تو صحیح، وہ تجھے دے گا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کعبے کے ارد گرد ایک بندہ نبینا وہ دعا مانگ رہا تھا، مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. وہاں سے ایک بادشاہ گزرا، اس نے کہا آج رات تیرے کو ٹائم ہے، جب تیری سویرے اکھاں واپس نہ آئیاں تیرے میں قتل کرتا. بندہ بڑا پریشان ہوا، کہا واہ مولا پہلے آنکھیں نہیں تھی اب جان بھی گئی. وہ ساری رات گریا زاری کرتا رہا. رات آدھی کا وقت، جب آدھی رات کا وقت گزر گیا، گڑ گڑا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کی، اچھی طرح دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا مانگی، مولا مجھے میری آنکھیں واپس کر دے. صبح ہوئی اس کے رب نے آنکھیں واپس کر دی. بادشاہ صبح آ گیا، وہی بندہ سامنے، کہا کہ بادشاہ سلامت میری آنکھیں واپس آ گئی. کہا کیوں آئی ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت میں نے دل سے دعا مانگی ہے، گڑ گڑا کر رب سے دعا مانگی ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما دیا. مفتی احمد یار خان نبی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری چیز ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے. تم خدا کا ذکر ایک مرتبہ کرو کہ اللہ تمہارا 10 مرتبہ ذکر کرے گا. حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ کے گھر میں ایک مہمان آ گیا تو میں اپنی نوکرانی سے کہا کہ یہ تو بتا تیرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. کہاں آئے ہے لیکن ایک روٹی پڑے گی. کہا بندے ہم 3 ہیں، ایک مہمان ہے، ایک میں اور ایک تم ہے، تو روٹی تو ایک ہے. آپ نے حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی جان اس روٹی کو صدقہ کر دیں. اب نوکرانی بڑی حیران ہوئی کہ روٹی بھی ایک ہی ہے، اس کو صدقہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب وہ نوکرانی گئی اور اس نے جا کر اس کو صدقہ کر دیا. چند منٹ گزرے، ایک شخص آیا، تھال میں چند روٹیاں لے گیا. کہا یہ کہ فلاں بندے نے حضرت رابعہ بصری کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا جا اس کو گن. جب گنا گیا تو 7 روٹیاں نکلی. فرمایا یہ روٹیاں میری نہیں، واپس بھیج. دوسرا بندہ پھر آ گیا، اس نے کہا یہ فلاں بندے نے یہ روٹیاں بھیجی. کہا اس روٹیوں کو گنو. جب گنی گئی تو 9 روٹیاں نکلی. کہا یہ بھی روٹیاں میری نہیں. نوکرانی بڑی حیران ہے. جب تیسرا بندہ آیا، کہا روٹیاں گنو. روٹیاں گنی تو 10 روٹیاں نکلی. کہا یہ روٹیاں میری. نوکرانی نے کہا پہلا آیا اس نے بھی آپ کے نام لیا، دوسرا آیا اس نے بھی آپ کا نام لیا، تیسرا آیا جب تیسرا تو اس کی 10 روٹیاں نکلی تو آپ کہتے ہیں یہ روٹیاں میری ہیں. آپ فرمانے لگے تجھے نہیں پتا؟ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک مرتبہ 1 روپیہ دے دے میں اس کو 10 روپیہ عطا کرتا ہوں. تو جب اس میں نے 1 روٹی صدقہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے 10 روٹیاں عطا فرما دی. لیکن کوئی اخلاص کے ساتھ کرے تو صحیح. آپ زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری پکیزگی. زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ پہلی دفعہ زکوٰۃ دے تو 5000 دیتے ہیں، دوسری دفعہ جب باری ہے 10,000 کی آ جاتی ہے، تیسری مرتبہ 15 کی، 20، 25,000. یوں گزرتے گزرتے زکوٰۃ دیتے تھے لاکھوں تک زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے. یعنی آپ کے مال بھی سب ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب آپ کسی غریب مسکین فقیر کو دیتے ہیں تو اللہ اسے دگنا تجھے عطا فرما دیتا ہے. چوتھی بات مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ چوتھا کام کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش عطا فرما دیتا ہے. آپ نے حدیث پاک کا مفہوم سنا ہوگا کہ بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99، وہ ایک راہب کے پاس چلا گیا. اس نے اس سے جا کے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہے؟
اس نے کہا تو بڑا مجرم ہے، تیری تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی. اس نے اس کو بھی قتل کر. 100 بندہ پورا اب لے چلے. کسی راستے میں کسی بندے سے ملا، کہا کہ یار میں نے 100 بندہ قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو نے کہا ہو سکتی ہے. فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کے در پہ چلا جا، تیری اللہ توبہ قبول فرما دے. اب یہ جا رہا تھا. پرانے زمانے میں سفر بھی ایسے ہوا کرتے تھے، چلتا چلتا راستے میں ہاک کر کے جب تھک گیا نا تو وہیں بیٹھ گیا، وہیں اس کی روح کب سے پرواز کر وہ مر گیا. جب دنیا سے رخصت ہو گیا، عذاب والے بھی فرشتے آ گئے بیابان جنگل میں، اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے. رحمت والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، اور عذاب والے کہتے ہیں ہم نے لے کے آنا. اب آپس میں یہ ایسا نہیں کر پا رہے. خدا نے حکم فرمایا کہ ان کی زمین پر ناپ لیا جائے. جس طرح زمین تھوڑی ہوگی، یعنی جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا ہے، جس طرح زمین تھوڑی ہوگی وہی لے جائے. اب جب زمین کو ناپا گیا، خدا نے زمین کو سمیٹ دیا. جب زمین کو سمیٹا، جس طرف جا رہا تو زمین کو سمیٹا، تو رحمت والے فرشتے اس کو لے کر جانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عذاب والے فرشتے کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا معاملہ، یہ ساری زندگی گناہگاری میں گزار کے آیا ہے، لیکن اس کو رحمت والے فرشتے لے کے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تو جانتا نہیں یہ بندہ اس نیت سے گھر سے نکلا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے، بخشش طلب کرے، تو میں نے اس بندے کو اس کی معافی کی، اس کے آنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. صرف چلا تھا، معافی جا کے مانگی، نے نیت کر لی کہ اب معافی مانگنی ہے، اللہ نے اس کی کوشش فرما دی. تو اگر 100 قتل کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کو معافی ہے، تو جس نے قدر ہی نہیں کیا، جس نے چند گناہ کیے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر ایک دفعہ جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش عطا فرما دے. معافی مانگ تو رہے. خدا کے ذکر کی اتنی وزیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سایہ عرش الہی کے. اس وقت جب عرش الہی کا سایہ ہوگا، سارے اپنے اپنے پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، اس وقت ایک بندے کو عرش الہی کا سایہ ملے گا. وہ بندہ ہوگا جو خدا کا ذکر کرتا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے فرماتی کہ جب مجھے معراج کی رات سیر کروائی گئی آسمانوں کی، تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص نور کے سائے میں کھڑا. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ یہاں لوگ ہمیں یہ دلیل دیتے ہیں، دیکھیں جس حضور نے پوچھا تو قیامت کے دن آپ پوچھے کہ ہاں بھی نامہ اعمال سامنے لے کر کیا کیے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں حضور نے جبریل سے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھا. تو قیامت کے دن خدا بھی تو پوچھے گا، ہاں بھی اپنے نامہ اعمال لے کر کیا خدا کو معاملہ علم نہیں تھا؟ یہ ایک تنبیہ کرنے کے لیے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ بتائیے بندہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی. یعنی خدا کے ذکر سے اس کی زبان تر رہا کرتی تھی. خدا تعالیٰ نے اس کو نور کا سایہ عطا فرمایا. اور پھر ذکر کیا کہ کس میں مفتیہ معیار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں کہ ذکر کی کئی اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے ذکر بلا واسطہ. ذکر بلا واسطہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، کوئی درمیان میں واسطہ ہی نہ ہو. اور ذکر بالواسطہ درمیان میں واسطہ آ جائے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے، وہ آپ کا نماز پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، آپ کا روزہ رکھنا بھی ہے، کہ نیکی کا کام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی خدا کے ذکر میں شامل ہے. دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو خدا کا ذکر نہ کرتا. آپ دیکھتے ہیں پتے گرتے ہیں درختوں سے، آواز آتی ہے، وہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں. یہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دروازے کو بند کیا جاتا ہے تو یہ آواز آتی، تھوڑی سی بند کرتے وقت آواز جو آتی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے. چڑیاں صبح بولتی ہیں تو جو چڑیاں بولتی ہیں، کبے بولتے ہیں، تو اس وقت بھی خدا کا ذکر کرتی ہیں. یعنی جانور، حیوان، پرند جو بھی ہے وہ خدا کا ذکر، حتیٰ کہ مچھلیاں دریا کے اندر بھی خدا کا ذکر کرتی ہیں. تو یہ ہوا ذکر بلا واسطہ، یعنی خدا کا ٹرک ذکر کرنا. ایک ہوتا درمیان میں واسطہ لیا، درمیان میں جب واسطہ لے کر آئیں گے، وسیلہ لے کر آئیں گے، جب درمیان میں وسیلہ ہوگا آپ کے نامہ اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، آپ کی نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی. تو بندہ کوشش کرنا بغیر
وسیلے کے اللہ تک پہنچنا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, قرآن نازل ہوا, لے کر آنے والے کون تھے؟ حضرت جبریل امین. نازل کس پر ہوا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر. آگے ہم تک کس نے پہنچایا؟ ہمیں صحابہ کرام رضوان نے پہنچایا. صحابہ کے ذریعے ہمارے قرآن ہمارے تک پہنچا. تو یہ درمیان میں وسیلہ ہے. اگر خدا اپنا قرآن نازل کرنا چاہتا تھا تو بغیر وسیلے کے بھی تو کر سکتا تھا, لیکن درمیان میں جبریل امین کو لے کر اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر میں اپنی لارب کتاب بغیر وسیلے کے نازل نہیں کرتا, اسی طرح میں بغیر کسی وسیلے کے کسی کا عمل قابل قبول نہیں کرتا. تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطہ لے کر آنا. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کس طرح کرنا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا ایک مسلم کرام ایک بات نقل کرتے ہیں تفسیروں کے اندر کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہ کی تھی اس وقت خدا کیا کرتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے, جب کوئی چیز پیدا نہیں تھی ہوئی پھر خدا کیا کرتا تھا؟ جب سب فنا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو قرآن سے دلیل سن, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب کچھ نہ تھا, جب کچھ نہ ہوگا, جب سب کچھ بھی ہوگا تب خدا اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھتا تھا, وہ اس کا ذکر کرتا تھا. نبی کریم علیہ السلام پر ذکر درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شہد کی مکھی آ گئی. سردار آئے تو حضور نے پوچھا کہ ایک بات تو بتا کہ تم مختلف جگہ سے جا کر پھولوں کا رس چوستی ہے, چوس کر وہ رس جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, لیکن تیری شہد بڑی میٹھی ہوتی ہے, معاملہ کیا ہے؟ وہ شہد کی مکھی بنبناہٹ کرنے لگی, بولنے لگی. عرض کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ جب میں رس چوستی ہوں وہ کڑوا ہوتا ہے, کبھی چمیلی کا پھول, کبھی گلاب کا پھول, کبھی سرسوں کا پھول, جو بھی میں رس چوستی ہوں وہ کڑوا ہوتا ہے. لیکن جب میں اس رس کو اگلنے لگتی ہوں تو آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں جس کی برکت سے میرا شہد میٹھا ہو جاتا ہے. تو جب شہد میٹھا ہو جاتا ہے صرف درود پاک کی برکت سے, تو ہم مومن اگر درود پاک پڑھیں تو کیا ہماری زبان میٹھی نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ دعوت اسلامی کے لوگ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو کہتے ہیں ان کی زبانیں بھی میٹھی ہوتی ہیں. جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں جب درود پاک پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائما یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں, ان کی زبان مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ خدا کا ذکر کریں اور ساتھ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نیت کرتے ہیں کہ خدا کا ذکر بھی کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں خدا کا ذکر ہے وہیں نماز روزہ بھی. نماز روزہ اول ترجیح. ہمارے لوگ آج کل آپ دیکھے ہوں گے جناب وہ جیلی پیر لے کر اتنی بڑی لمبی تسبیحیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ اللہ, نماز کا ٹائم ہو گیا سارے اپنے اجرے ہیں, نماز کوئی نہیں پڑھنی. خدا کو یاد کرنا ہے تو نماز بھی 5 وقت ضروری ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. اگر چھت سے ستون کو گرا دیا جائے چھت برقرار رہے گا کبھی نہیں, لیکن جب آپ اس کو نیچے ستون رکھیں گے تو آپ کا دین بھی بچا رہے گا, تو آپ کی چھت بھی بچی رہے گی. جب بنیاد ہی ختم ہو جائے تو آپ کس کھاتے کے رہیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ چھت کھڑا ہے, ان کی دیواریں ہٹا دیں, چھت نیچے, اگر نیچے نہ بھی آیا تو یہ لٹک جائے گا, یہ اپنا بار اپنے برقرار نہیں رکھ پائے گا. جتنا مرضی سریا جتنے مرضی جو مرضی ڈال لیں. اسی طرح نماز بھی دین کا ستون ہے. اگر آپ نماز کو چھوڑ دیں گے, خدا کے ذکر کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسیں گے, تو پھر آپ کسی کھاتے کے نہیں. پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کھوکھلے ہیں, اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑے جا رہے ہیں, بھٹکتے جا رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلوں کو سکون ملے, قرار ملے, بے چین دلوں کو چین مل جائے, تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, اللہ کا ذکر کرے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ میرے ذکر میں دلوں کا چین. آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے, پریشانی کے عالم میں گھومتا پھرتا ہے, لیکن ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں آئے تو صحیح,
خدا کی بارگاہ میں کہ گریہ ازاری کرے تو صحیح، گڑ گڑا کر دعا مانگے تو صحیح، خدا اس بے چینی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے علامہ صاحب بیان کہہ رہے تھے کہ جناب ایک بندہ نا بڑے پیروں فقیروں کے پاس دوڑتا رہا جناب کہ مجھے بے چینی ہے، گھر میں نچاکیاں ہیں، بڑی پریشانی ہے، اس طرح کے معاملات بتا رہے تھے۔ کہتے میں نے نا اسے کہا کہ تو ایک کام کر، نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نہیں پڑھتا۔ کہا میں نے کہا نماز پڑھا کر، اللہ تیرے گھر میں برکت عطا کرے گا۔ کہتا میں نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی، کچھ 2 مہینے گزرے نا، بندہ میرے پاس آیا بڑا خشاش خشاش۔ میں نے کہا پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا حضور میرے گھر میں نا کوئی پریشانی ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا میں چین کے ساتھ رہتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرنا، وہی پڑھتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل کو چین دے دیا، سکون دے دیا۔ آپ بھی نیت کریں کہ 5 وقت نماز اور خدا کا ذکر آپ بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔